تو کیسے ہو دوستوں والدین تو ہمیشہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ پیار ہمیشہ والدین کو بچوں کی طرف سے نہیں ملتا۔ اس ویڈیو میں آپ انتہائی خود غرض بچوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنے والدین کو قتل کیا۔ سارہ میری جانسن۔ دوستوں یہ لڑکی بچپن میں ایک عام لڑکی کی طرح ہی تھی۔ وہ اپنے والد کو پسند کرتی تھی، لیکن اپنی والدہ سے اس کی نہیں بنتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود دونوں ماں باپ اپنی بچی کے لیے بہتر ہی چاہتے تھے۔ ماں باپ سے سارہ کے اختلافات مزید سنگین اس وقت ہوئے جب سارہ کالج میں ایک لڑکے برونو کو پسند کرنے لگی۔ برونو چونکہ منشیات کا عادی اور تشدد پسند تھا، جب سارہ کے والدین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے برونو سے تعلق ختم کرنے کا کہا۔ تو جواب میں سارہ نے صاف انکار کر دیا اور برونو کے گھر چلی گئی۔ اس کے والد اپنی بیٹی کو لینے برونو کے گھر گئے اور برونو کو بھی اپنی بیٹی سے دور رہنے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ باز نہ آیا تو پولیس کو اس کی مشکوک حرکتوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کے گھر آ گئے۔ سارہ اس پورے واقعے کے بعد اپنے والدین سے انتہائی تنگ آ چکی تھی۔ اگلے دن صبح 6 بجے سارہ نے اپنی والد کی رائفل نکالی اور اپنے والدین کے کمرے میں چلی گئی، جہاں اس کی ماں سو رہی تھی اور والد نہا رہے تھے۔ پہلے تو اس نے اپنی سوتی ہوئی ماں کے سر پر رائفل کا نشانہ لگایا۔ گولی کی آواز سے سارہ کے والد چونک گئے۔ وہ غسل خانے سے جب باہر نکلے تو انہوں نے اپنی بیوی کو بستر پر مردہ پایا اور ساتھ ہی اپنی بیٹی سارہ کو بندوق پکڑے ہوئے پایا۔ سارہ کے والد نے سارہ کو سمجھانا چاہا اور فائر نہ کرنے کا کہا، لیکن سارہ نے ایک نہ سنی اور سینے پہ گولی چلا دی۔ سارہ کے والد انتقال کر گئے۔ پولیس نے سارہ کو گرفتار کر لیا۔ سارہ کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ٹیلر ہیڈلی۔ دوستوں اس بچے کی کہانی انتہائی خطرناک ہے۔ دوستوں یہ بچہ پچھلے ایک ہفتے سے اپنے تمام دوستوں کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر پہ ایک پارٹی دینے والا ہے، جب اس کے والدین ہفتے کے آخر میں شہر سے باہر جائیں گے۔ اس کے کئی دوستوں نے اس کی اس بات کا یقین نہ کیا، کیونکہ اس کے والدین پچھلے کئی مہینوں سے اس کے ساتھ کافی سخت تھے، اور جب وہ ہفتہ آیا تو 17 سالہ لڑکے ٹیلر نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی جو یہ تھی: پارٹی ایٹ مائی کریب ٹو نائٹ مے بی۔ 8 گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی جس میں لکھا تھا پارٹی واز آن۔ اس پوسٹ کے پڑھتے ہی تقریباً 60 اس کے ہم عمر بچے ٹیلر کے گھر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کو تو ٹیلر جانتا بھی نہیں تھا۔ کاؤچ پہ بیٹھتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیئر پونگ کھیلتے ہیں، اور جب ٹیلر کے دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے والدین کہاں ہیں تو وہ سب کو ایک مختلف کہانی سناتا ہے۔ پارٹی شروع ہونے کے کافی دیر بعد وہ اپنے ایک دوست کو بتاتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر چکا ہے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو لمبے عرصے کے لیے جیل جا سکتا ہے۔ تقریباً رات 1 بجے وہ اپنے دوست مائیکل کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنے والدین کو مار دیا ہے۔ مائیکل کو اس بات کا یقین نہیں ہوا، تو ٹیلر اسے اپنے والدین کے بیڈ روم میں لے گیا جو پورا خون آلودہ تھا۔ خون سے بھرے ہوئے تولیے اور اس کے والدین کی لاشیں اس کمرے میں رکھی۔ پھر ٹیلر نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین کو کس طرح مارا۔ پھر ٹیلر نے مائیکل کو بتایا کہ اس نے ڈرگس کی 3 گولیاں کھائیں اور اپنے پسندیدہ سنگر کا گانا سنتے ہوئے ہتھوڑی کے ذریعے، جو کہ گیراج میں رکھی ہوئی تھی، اپنی ماں پر حملہ کیا جو کہ کمپیوٹر پر اپنا کام کر رہی تھی۔ جب ٹیلر کی ماں چیخی تو ٹیلر کے والد بھاگتے ہوئے بیڈ روم میں آئے۔ جیسے ہی ٹیلر کے والد بیڈ روم میں آئے، ٹیلر نے اپنے والد پر بھی حملہ کر دیا اور مار کر انہیں بھی قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے والدین کو تولیے میں لپیٹا اور لاشوں کو بیڈ روم میں رکھ دیا۔ پھر کمرے کی صفائی شروع کی۔ اس تمام کام میں اسے 3 گھنٹے لگے۔ اس کے بعد وہ نہانے چلا گیا۔ مائیکل یہ کہانی سن کے دنگ رہ گیا۔ اسی دوران پارٹی میں موجود نوجوانوں کو خبر ملی کہ قریب ہی ایک اور پارٹی ہو رہی ہے، لہذا نوجوان اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر نئی پارٹی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹیلر کی اس پارٹی میں اس قدر شور ہو رہا تھا کہ محلے والوں نے پولیس کو کال کر دی۔ جب پولیس آئی تو 20 سے بھی کم لوگ اس وقت پارٹی میں موجود تھے۔ ٹیلر نے دروازہ کھولا اور پولیس سے چند منٹ کی مہلت مانگی کہ اس کے دوست گھر سے چلے جائیں۔ تقریباً رات 4 بجے تک تمام دوست پارٹی سے چلے گئے، مگر ٹیلر کا دوست مائیکل جو لاشیں دیکھ چکا تھا اس نے جاتے ہی پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس دوبارہ واپس آئی اور ٹیلر کو گرفتار کر لیا۔
بعد میں ٹیلر نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لی۔ ٹیلر کو اس کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ تھامس گلبرٹ جونیئر۔ دوستو، گیلبرٹ کا تعلق نیو یارک کے ایک امیر گھرانے سے تھا۔ یہ گھرانہ بزنس کرتا تھا۔ گھرانے کا سربراہ 70 سالہ گیلبرٹ سینئر تھے، جو اپنی بیٹی اور اہلیہ کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ گیلبرٹ جونیئر ماں باپ سے قریب ہی اپنے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ گیلبرٹ جونیئر اپنی ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کافی محنت کر رہا تھا۔ گیلبرٹ جونیئر کی دلچسپی صرف اور صرف سرفنگ میں ہی تھی۔ اسے کاروبار اور نوکری سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، لہٰذا مالی پریشانیوں کی وجہ سے گیلبرٹ جونیئر ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ گیلبرٹ کے والدین نے اسے ڈپریشن کے اسپیشلسٹ سے علاج کروانے کی خواہش ظاہر کی، جسے گیلبرٹ جونیئر نے منع کر دیا۔ مجبوراً انہیں اپنے بیٹے کا جیب خرچ کم کرنا پڑا۔ بجائے اس کے کہ گیلبرٹ اپنا علاج کرواتا، گیلبرٹ جونیئر نے فیس بک سے ایک بندوق خرید لی۔ پھر وہ اپنے والدین سے ملنے آیا، جس پر اس کی والدہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ تھامس جونیئر نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے میرے والد کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں تاکہ میں کاروبار کے حوالے سے بات چیت کر سکوں۔ والدہ یہ سن کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کافی دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنے شوہر کو کمر کے بل لیٹا پایا، جن کے سینے پہ بندوق تھی اور ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوئی تھی۔ تھامس گیلبرٹ جونیئر نے اسے خودکشی کا روپ دینے کی کوشش کی، مگر اسے قتل اور غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے دوگنے جرم میں سزا دی گئی۔ ڈینیل چیپمین۔ جب ڈینیل کے والد اسٹیفن نے اپنے 22 سالہ بیٹے کو رات کے کھانے کے لیے بلایا تو بیٹے نے یہ کہہ کر اپنے والدین کو منع کر دیا کہ وہ ایک کمپیوٹر گیم کے بیچ میں ہے۔ تو پریشان ہو کے اس کے والد نے کہا کہ کل سے تم کہیں اور چلے جاؤ یا اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈ لو۔ اگلے دن اسٹیفن اپنے بیٹے ڈینیل کے کمرے میں گئے اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی تاریں نکال دیں۔ ڈینیل جو قدیم ہتھیار شوق کے طور پہ جمع کرتا تھا، ڈینیل نے اپنے بستر کے نیچے سے ایک قدیم شکاری چاقو نکالا اور اپنے والد کی پیٹھ میں وار کر دیا۔ اس کے والد اس 5.5 انچ کے قدیم چاقو کے وار سے شدید زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں اس نے اپنی والدہ کو آ کر سرد لہجے میں بتایا کہ اس نے چھرا گھونپ دیا ہے۔ والدہ نے ایمبولنس کا نمبر سمجھ کر پولیس کا نمبر ملا دیا۔ جب پولیس پہنچی تو انہوں نے ایمبولنس کو بلایا۔ اس دوران شدید خون بہہ جانے کی وجہ سے اسٹیفن کا انتقال ہو گیا۔ ڈینیل نے اپنے جرم کو اقرار کیا۔ اس بچے کو بھی جیل بھیج دیا گیا۔ دوستو، کس کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ مجھے کمنٹ میں بتائیے۔ اگر ویڈیو آپ کو امیزنگ لگی تو ایسی مزید ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ مل سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔